بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسانی قتل عام کی متعدد اقسام ہوا کرتی ہیں، یعنی جسمانی قتل، معاشی قتل عام اور معاشرتی قتل عام وغیرہ۔ بدقسمتی سے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور بالخصوص قبائلی اضلاع نے گزشتہ چند دہائیوں میں باری باری قتل عام کے ان تمام مختلف اقسام کا سامنا کیا، لیکن چونکہ اس پر اسی طرح سیاست نہیں چمکتی جس طرح کہ فلسطین وغیرہ کے ایشو پر چمک سکتی ہے، اس لیے کوئی سیاسی لیڈر یا صحافی ان قبائلی اضلاع کی صورتحال کو اپنی سیاست یا پھر صحافت کا موضوع نہیں بناتا۔ قبائلی اضلاع کا سیاسی اور قانونی قتل عام یا استحصال تو انگریزوں کے دور سے FCR کے کالے قانون کے تحت سے ہو رہا تھا، پھر افغانستان سے متعلق پاکستان کی غلط پالیسیوں کے لیے اسے اس ریاست نے اپنا لیبارٹری بنا دیا۔ یہاں 20 سال تک جسمانی قتل عام ہوتا رہا، جو اب کسی حد تک کم ہوا ہے لیکن کسی نہ کسی شکل میں اب بھی بدستور جاری ہے۔ 2018 میں ان تمام قتل عام کے ازالے کے لیے فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر دیا گیا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد بھی نہ صرف قبائلی اضلاع بلکہ پورے خیبر پختونخوا کا کسی نہ کسی حوالے سے قتل عام جاری ہے۔ انضمام سے قبل انگریز کے دور سے پولیٹیکل ایجنٹ یا ریاست اور عوام کا تعلق بادشاہ اور رعایا یا پھر آقا اور غلام کا ہوا کرتا تھا، لیکن 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہیں دیگر شہریوں کی طرح قانونی طور پر شہری بنا دیا گیا اور تعلق کی نوعیت بدل گئی۔ لیکن افسوس کہ اس کے فوراً بعد PTI کی حکومت لائی گئی، جس کی وجہ سے زمینی حالات رتی بھر بھی نہیں بدلے اور وہاں کے عوام بدستور رعایا ہی رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انضمام کے بعد مالی معاملات صوبے کے سپرد کر دیے جاتے، لیکن مسلم لیگ کی حکومت کے خاتمے پر جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا اس کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں تھا۔ انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کا صوبہ اپنی آبادی اور رقبے میں اضافے کے بعد اصل میں ایک نیا صوبہ بن گیا۔ اس سے پہلے وفاقی محاصل کی تقسیم کا جو فارمولہ ملک میں راج تھا، اس میں اگر خیبر پختونخوا کے ساتھ قبائلی اضلاع کی آبادی کو ملا دیا جاتا تو اس حساب سے تبدیلی بھی ناگزیر تھی۔ اس سے پہلے صوبے کا حصہ لگ بھگ 14% تھا، جو اس کے بعد 19.5% ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آبادی تو نہیں شامل ہو گئی، تاہم عمران خان کی حکومت نے وفاقی محاصل میں خیبر پختونخوا کا حصہ 19% پر لانے کی بجائے سابقہ 14% پر برقرار رکھا۔ گویا گزشتہ 5 سال کے دوران خیبر پختونخوا کو وفاقی محاصلات میں سے اس کے حصے کے 5% رقم کی نہیں ملی۔ حالانکہ انضمام کے وقت تمام جماعتوں کی سیاسی قیادت نے بالاجماع یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہ صرف یہ حصہ 19% ہوگا بلکہ قبائلی اضلاع کو 10 سال تک ڈویزیبل پول سے 3% اضافی دیے جائیں گے، جو تقریباً 1.25 ارب روپے سالانہ بنتے تھے۔ لیکن گزشتہ 5 سالوں میں ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا اور صوبے کو یہ رقم ادا نہیں کی گئی، نہ NFC ایوارڈ ہوا اور نہ صوبے کے لیے یہ 3% مختص کیے گئے۔ حالانکہ سرتاج عزیز کمیٹی جو کہ 25ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ہے، اس میں بھی یہ بنیادی نقطہ شامل تھا۔ عمران خان کو مسلط کرنے کے پروجیکٹ نے جہاں باقی ملک کا معاشی بیڑا غرق کیا، وہاں ان وعدوں کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھ دیا گیا۔ حالانکہ صوبے اور وفاق میں ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی۔ عمران خان کے مہربانوں نے جب پروجیکٹ سے ہاتھ کھینچا تو امید یہ تھی کہ انضمام کے نہ تمام منصوبوں کو مہمیز ملے گی، لیکن افسوس کہ PDM کی حکومتی ترجیحات میں بھی ان وعدوں کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ اب انضمام کے بعد سے اب تک ان وعدوں پر عمل درآمد کی صورتحال یہ ہے کہ جاری اخراجات یعنی تنخواہوں اور پیٹرول وغیرہ کی مد میں جو 60 ارب روپے ملتے تھے اسے اسی رقم پر منجمد کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ باقی ملک میں تنخواہیں بڑھائی گئیں، پیٹرول کے نرخ بڑھنے کی وجہ سے اسی حساب سے صوبوں کے بجٹ میں اضافہ ہوا، لیکن فاٹا کے ضم شدہ اضلاع میں تنخواہیں بدستور 2018 کے حساب سے دی جا رہی ہیں اور پیٹرول وغیرہ کا جو نرخ بڑھا ہے اس کے حساب سے بھی اس کے حصے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سال ان علاقوں یعنی قبائلی اضلاع میں اس مد میں صوبہ اپنے پلے سے 97 ارب روپے خرچ کرے گا اور وفاقی حکومت نے اس مد میں 66 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی صوبہ 97 ارب خرچ کرے گا، وہ بھی صرف وعدہ ہے، جبکہ وفاقی حکومت 66 ارب روپے دے گی، لیکن وہ بھی صرف وعدہ ہے۔ چنانچہ یہ بات واضح ہے کہ نہ صوبائی حکومت اپنے حصے کا رقم دے سکے گی اور نہ وفاقی حکومت اپنا وعدہ پورا کر سکے گی۔ وفاق کی طرف سے
سالانہ 100 ارب کی کہانی اس سے بھی زیادہ وحشتناک ہے، کبھی 20 ارب تو کبھی 27 ارب، اور وہ بھی ترسا ترسا کے اس طرح دیے گئے کہ استعمال نہ ہو سکے۔ مثلاً پچھلے مالی سال کے 27 ارب میں سے 17 ارب جون کے مہینے کی 26 تاریخ کو ادا کیے گئے۔ اس میں سے بھی 10 ارب روپے ایک اور لطیفے کے نام پر صرف کاغذوں کی حد تک تھے۔ جون کے جو 4 آخری دن رہ گئے تھے وہ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں تھیں۔ اب وفاقی حکومت کا مطالبہ یہ تھا کہ سارے پیسے کو ان چھٹیوں کے 4 دنوں میں ان ضم شدہ اضلاع میں خرچ کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اس کی آڑ لے کر پھر وفاقی حکومت کی بیوروکریسی ایک اور بے شرمی کرتی ہے، اور وہ یوں کہ چھٹے دن اگلے مالی سال کے شروع ہوتے ہی صوبے کو مطلع کرتی ہے کہ چونکہ آپ ان پیسوں کو وقت پر خرچ نہیں کر سکے، اس لیے آپ کو تب تک نئے سال کی قسط، اور وہ بھی بقدر اشک بلبل، نہیں ملے گی جب تک آپ اسے خرچ نہیں کر لیتے۔ یعنی 3 مہینے تک کوئی نئے پیسے نہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ یوں رواں مالی سال کے 5 مہینے میں آج تک ان فرضی 100 ارب روپوں میں سے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا۔ وفاقی بیوروکریسی اس سری دھاندلی کو جائز بنانے کے لیے ان فنڈز کو اپنے ترقیاتی پورٹ فولیو میں رکھتی ہے۔ جب بھی وفاقی حکومت کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس ترقیاتی پورٹ فولیو پر کٹ لگا دیتی ہے۔ حالانکہ یہ پیسے NFC کے پیسے ہیں اور غربت کے بدلے کے پیسے ہیں، جن کے اوپر اگر کوئی کٹ لگتا ہو تو وہ NFC والے دیگر صوبوں کے کٹ کے حساب سے لگنا چاہیے۔ اب باقی صوبوں میں تو یہ کٹ نہیں لگتا، لیکن صرف خیبر پختونخوا میں یہ کٹ لگتا ہے۔ انضمام کے وقت سابقہ فاٹا میں ہزاروں چھوٹے بڑے پروجیکٹس کا ڈول ڈالا گیا اور وسائل کا بندوبست کیے بغیر کام شروع کیا گیا۔ جب پیسے نہیں ملے تو صوبائی حکومت پر ذمہ داری آن پڑی۔ صوبہ بھی ایسا کہ جو کہ پچھلی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے وسائل سے محرومی کا شکار ہے، بجلی کا خالص منافع جسے نیٹ پروفٹ کہتے ہیں اور جو AGN قاضی فارمولے کے تحت صوبے کو ملتے ہیں، وہ رقم بھی نہ ملی۔ بس صوبے کو ہر مہینے 3 ارب روپے کی فکس رقم پر تنخواہ دیا جاتا رہا۔ یہ صورتحال دسمبر 2021 تک جاری رہی، حتیٰ کہ بقایا جات کی رقم 1.5 ارب تک جا پہنچی۔ PDM کی حکومت میں اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ PTI کے دور میں ہونے والی زیادتی کا ازالہ کیا جا سکے، لیکن اس نے بھی اس تاریخی زیادتی پر ہاتھ کھڑے کر دیے اور ڈار صاحب نے صاف بتا دیا کہ آگے کی بات کریں پیچھے چھوڑے۔ ایک اور فارمولہ طے پایا جس کے تحت واپڈا 1 روپے 10 پیسے کے حساب سے فی یونٹ صوبے کو ادائیگی کرے گا۔ اس میں ہر سال 5% کے حساب سے اضافہ کیا جائے گا۔ آپ سوچیں گے کہ چلے کچھ تو ملا، جی نہیں۔ جنوری 2022 سے وہ 3 ارب مہینے کے ملنے بھی بند ہو گئے۔ پچھلے پورے مالی سال میں 5 ارب اور اس مالی سال میں اب تک کل 5 ارب روپے اس مد میں ملے ہیں۔ تماشا یہ ہے کہ واپڈا صوبے کے حصے کی رقم CPPA سے وصول کر لیتا ہے، لیکن صوبے کو ادا نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ پہلے ہم اپنے خرچے پورے کریں گے اور کچھ بچے گا تو تمہیں بھی دے دیں گے۔ چنانچہ اب اسحاق ڈار فارمولے کے تحت صوبے کے مرکز کے ذمہ بقایا جات بھی 90 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ واپڈا جو بجلی صوبے کے اپنے بنائے ہوئے بجلی گھروں سے خریدتا ہے، اس کے 7 ارب روپے کی ادائیگی کا بھی وہ نادہندہ ہے۔ نتیجتاً صوبہ اپنی تنخواہیں اور پینشن ادا کرنے سے معذور ہے، اور اوپر سے وسائل کی عدم موجودگی میں اسے ضم شدہ اضلاع کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مرحوم وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف، موجودہ وزیر اعظم جناب انور الحق کاکڑ اور اسحاق ڈار صاحب کو 1 درجن خطوط لکھے، جن میں بار بار اس طرف توجہ دلائی گئی، لیکن وہ یہ حسرت دل میں لیے دنیا سے چلے گئے۔ ضم شدہ اضلاع کے ساتھ ایک اور زیادتی یہ ہوئی کہ وار آن ٹیرر کے حصے کا 1% جو صوبے کو NFC سے ملا، اس کا بڑا حصہ پچھلی حکومت نے سوشل میڈیا ٹرولز کے علل تللوں میں اڑا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیکیورٹی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رقم سے ان علاقوں میں صوبائی پولیس کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ قبائلی اضلاع میں تعینات پولیس کے پاس مناسب تانے تو کیا، ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ بلا شبہ ضم شدہ اضلاع کے ساتھ اس ظلم کی اصل ذمہ دار عمران خان کی حکومت رہی، لیکن باقی سیاسی قیادت بھی پوری طرح شریک ہے۔
انضمام مخالف مولانا فضل الرحمان اور محمود خان چغزئی نے صوبے اور قبائلی اضلاع کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور اس دن کا انتظار کرتے رہے کہ انضمام الٹ نتائج لے کر آئے۔ بلاول بھٹو کی سندھ حکومت NFC میں 3% حصہ دینے میں اپنا حصہ ڈالنے سے انکاری رہی۔ شہباز شریف کی قیادت میں PDM کی حکومت نے 4 سال تک ہونے والی اس ظلم کا کوئی ازالہ کیا اور نہ مستقبل کے لیے کسی رحم سے کام لیا۔ اب نگران حکومت بھی تلافی کے لیے تیار نظر نہیں آتی یا شاید کچھ کر نہیں سکتی، چنانچہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ پر تول رہے ہیں کہ اپنا انتخابی مہم ان علاقوں میں فاٹا انضمام کی مخالفت پر چلا دے۔ حالانکہ نہ صرف سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ ان کی مرضی سے تیار ہوئی، بلکہ جس حکومت نے انضمام کیا اس حکومت کا مولانا فضل الرحمان اہم ترین حصہ تھے اور محمود خان چغزئی بھی اس حکومت کے اتحادی اور حصہ دار تھے۔